بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہم آیت نمبر 83 to 86 دیکھتے ہیں آگے کیا ہے واقعے میں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. سو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان ان کی قوم میں سے، اس خوف سے کہ فرعون اور اس کے سردار کہیں انہیں جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیں. اور ایسا کیوں انہوں نے سوچا؟ کیونکہ بے شک فرعون جو ہے وہ بہت سرکش تھا، سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. آیت نمبر 84. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر تو اسی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے اگر واقعی تم اس کے حکم کو ماننے والے ہو. آیت نمبر 85 and 86. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو ان سب نے جو ہے یہ کہا کہ اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور انہوں نے پھر دعا کی، اے ہمارے رب، نہیں تو بنا ہمیں فتنہ ظالموں کے لیے، اور بچا لیجئے ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے ایسے نافرمان قوم سے.
آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں مزید آگے کیا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم کے لوگ جو جادو دکھانے آئے تھے، جو ایکسپرٹ تھے بالکل اس میں، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو ثابت کر کے رہتا ہے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہیں آئے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس حق کو اللہ نے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتینہم. اور پھر کیا ہوا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان ان کی قوم میں سے، اس خوف سے کہ فرعون اور اس کے سردار جو ہے ان لوگوں کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بے شک فرعون یقیناً سرکشی کر رہا تھا، بہت بڑا بن رہا تھا زمین میں، اور بے شک وہ کیسا تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، بہت مصرف تھا وہ. دیکھیے کتنی بہترین بات بتائی گئی ہے کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے وہ کون سی کیٹیگری تھی؟ یوتھ کی تھی، نوجوانوں کی تھی. اور یہ ایسے لوگ تھے، ایسے نوجوان تھے جو سمجھیے کہ آگے چل کر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت خاص تھے یہ، یعنی اس کے فرعون کے. اور ایسا ہوا تھا کہ ان لوگوں پر بہت زیادہ اللہ کے اس معجزے نے اثر کیا، اور یہ فرعون کے اتنے بڑے غلام تھے. ایسا کہتے ہیں نا کہ اب آگے چل کر اسٹوری ہم پڑھیں گے کہ کیسے ان کو غلامی سے بھی آزادی مل گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ان کے دل اور دماغ میں غلامی فرعون کی بیٹھی ہوئی تھی. اور وہ جو نوجوان ایمان لے کر آئے تھے وہ تو لے کر آئے تھے، اور ہر دور میں یہ دیکھا گیا کہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات پر سب سے پہلے جو یوتھ جو گروپ ہوتا ہے نا وہی ایمان لے کر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ جب حیات زندگی پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو جلدی ایمان لانے والے تھے وہ نوجوان ہی تھے. دیکھیے کہ جو ایک جوانی کی ایج ہوتی ہے نا، اس دور میں، اس ایج میں بندہ جو کام کرتا ہے نا بڑی ایمانداری سے کرتا ہے. جس طریقے سے گناہ کرنے میں آگے ہوتے ہیں نا جوانی کی ایج کے جو ایک گروپ جو ہوتا ہے، وہ ایج جو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان میں بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو بہت پختہ ہوتا ہے. اس چیز کو آپ نے بھی اپنے آس پاس میں نوٹس کیا ہوگا کہ ایک جوانی کی ایج جو ہوتی ہے وہ بچے اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت اچھے سے کرتے ہیں، اگر گناہ بھی کرتے ہیں تو بہت اچھے سے کرتے ہیں. ایسے ہی تو الحمدللہ ان نوجوانوں نے جو یعنی کہ ایمان لے کر آئے. اب یہ کیا بات تھی کہ اس خوف سے کہ فرعون اور اس کے سردار کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈال دے. اب یہ کیا تھا اصل میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ فرعون انہیں غلام بنا کر رکھا تھا. خوف کیا تھا انہیں کہ اب یہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن فرعون کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، اس کے سرداروں کو بات ہضم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو اپنا جو تخت و تاج تھا، ان کی بادشاہی جو تھی، اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ ہمارا ختم ہو جائے گا. اب انہیں لگ رہا تھا کہ اب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ ایمان لے آئے ہیں یہ موسیٰ کے ساتھ، تو پھر اب جو ہے خیر اب ہماری جو ہے وہ بادشاہی تو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور فرعون کو جو ہے وہ یعنی کہ یہ یوتھ کو، ان نوجوانوں کو یہ بھی خوف تھا کہ یہ لوگ کہیں ہمیں اس طریقے کی کوئی آزمائش میں نہ ڈال دیں کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ پھر ایمان سے پلٹ کر ان کی طرف چلے جائیں. یہ خوف تھا ان کے اندر، کیونکہ ان لوگوں نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اور وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ایسا یہ کیوں کرے گا فرعون اور اس کے سردار؟ کیونکہ بھائی یہ جو فرعون ہے یہ لعال یعنی بہت اعلیٰ بن رہا تھا، بہت بڑا بن رہا تھا زمین میں. اور وہ کیسا تھا؟ حد سے بڑھنے والا تھا. اس نے تمام اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر لی تھی، سارے حدود کو اس نے جو ہے وہ پار کر لیا تھا.
بڑا بنتا تھا. آگے ہم پڑھیں گے کہ خود کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کون تیرا رب ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے سوا کوئی رب ہے. انا ربکم العالی، استغفر اللہ. ایسا کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں. اس کی اس بات کو، اس کے اس جملے کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. آگے اور اسٹوریز ہم جب پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی، انشاءاللہ ان آیتوں میں اس بات کا ذکر ہو جائے گا. تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے اب یہ جو ہے ایمان کی بات جو آ رہی ہے کہ نوجوان ایمان لے آئے تھے. تو الحمدللہ دیکھیے، سچا ایمان جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرے ایسی آیتوں پر کہ اللہ تو ہمارے دل میں بھی سچے ایمان کو رچ بس دے، ایک دم ہمارے دل میں رچ بس جائے کہ ہمیں کسی کی مخالفت ہلا نہ سکے. جب انسان کے اندر سچا ایمان آتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جیسے ایک لوہے کی کیل ہوتی ہے اور ایک اسی کی جگہ پہ آپ پلاسٹک کی کیل لے لیجیے. لوہے کی کیل کو آپ جتنا زیادہ ٹھوکیں گے اتنی زیادہ مضبوطی سے دیوار کے اندر وہ فٹ ہو جائے گا. وہیں پر آپ اس کے بالکل اپوزٹ آپ پلاسٹک کی کیل لے لیں، اس کو ٹھوکیں، میں بھی کہ ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے پہ وہ ٹوٹ جائے یا بریک ہو جائے یا پھر ایک دم سے وہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہی ہو جائے. پاسبل ہے نا اس کے ساتھ. تو اسی طریقے سے یہاں پر یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ایک ایمان والے پہ آزمائش آتی ہے اس کا ایمان اور بڑھتے جاتا ہے. الحمدللہ یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر، ان کے معجزے کو دیکھ کر جو اللہ نے انہیں نوازا تھا، انہوں نے اپنا من بنا لیا تھا اب کچھ بھی ہو جائے ہم اس ایمان سے نہیں ہٹیں گے. یہ فرعون یا اس کے سردار ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیں، ایسا ایمان پختہ ہونا چاہیے. آنے دے میرے مقابلے میں جتنی مخالفت لوگوں کو مجھے کرنی ہے، کوئی مجھے کچھ بھی کہہ لے، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میں اللہ کے دین کا کام کرتی ہی رہوں گی. یہ ایمان کی نشانی ہے. مزید آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا رول دیکھیے، اس کو نوٹ کریے کہ کیسے کیسے رول یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اتنی خوبصورت بات ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر ہو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو. اگر تم واقعی مسلم ہو، واقعی مسلم، سچے مسلم ہو. اور سچا مسلم کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوتا ہے. کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تم ایمان لے آئے نا، اب تمہارے اندر ایمان آ گیا ہے نا، تو بھروسہ بھی اللہ ہی پر کرنا ہے تمہیں. دیکھیں، ایمان اور توکل یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے ایک کامیاب ایمان کے لیے، ایک کامیاب بندے مومن کے لیے. اگر سمجھیے کہ آپ ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پر لیکن بھروسہ نہیں ہے، تو پھر بھی کام نہیں بنے گا. آپ اپنے کام کو سکسیس کرنا چاہتی ہیں، اس دنیا اور آخرت میں سکسیس ہونا چاہتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ بھروسہ توکل صرف اللہ پہ رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے سمجھے کہ آپ کے پاس چلے کار ہم لے لیتے ہیں، آپ کو یہ یقین تو ہے، ایمان مینس یقین، ٹھیک ہے، آپ کو یہ یقین تو ہے کہ بھائی میرے گھر کے باہر کار کھڑی ہے، لیکن آپ کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کار میں بیٹھ کر مجھے کہیں جانا ہے تو میں چلی جاؤں گی وہاں پر. تو وہ کار آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، یا کار ہونے کا بھروسہ ایک جو آپ کو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ بھروسہ تو کر رہے ہو خود پر کہ میرے پاس کار ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، لیکن اس کو یوز کرنے کا توکل آپ کے اندر نہیں ہے، اس کو یوز کرنے کا بھروسہ آپ کے اندر نہیں ہے. یقین پورا ہے تو بھی بات نہیں بنے گی. تو ایمان کا دیکھیے کہ ایمان کسی کے اندر آتا ہے، اس کے کئی درجے ہوتے ہیں، اس کے کئی سٹیپس ہوتے ہیں.
اینڈ توکل اینڈ یقین ایمان کا لاسٹ سٹیج ہے. ایک بندہ ہائی لیول کے ایمان پہ کب جاتا ہے؟ جب اس کا کمپلیٹلی توکل اور یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آ جاتا ہے. الحمدللہ. اور ایسا بندہ بہت پیسفل رہتا ہے، اطمینان بخش رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے. اب سوچئے کہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر یہ ان کے قوم کے چند نوجوان ایمان لے آئے تھے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کئی مقام پر ان کا ذکر آئے گا. بس وہ ادھر ایمان لائے اور دین آفٹر سم ٹائم فرعون نے ان کو قتل کر دیا. پر ایمان تو لے آئے تھے نا. الحمدللہ کہ ایمان پر ان کی موت ہوئی. بھروسہ اللہ پہ کیا انہوں نے، اور بڑی خوبصورت خوبصورت دعائیں بھی مانگی، اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس سے آگے. اسی لیے بتایا جا رہا ہے، دیکھیں تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ بھروسہ صرف اللہ پر رکھے اور ایمان اللہ پر صرف رکھے. ایمان مینس پورا اس کا پراپر جو کہنا چاہیے کہ بھروسہ یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قوم کے لوگوں نے جواب اتنا خوبصورت دیا، جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام ایز اے لیڈر اتنا خوبصورت رول ادا کر رہے ہیں، ہمت باندھ رہے ہیں کہ ویری گڈ، بہت اچھا ہے تم ایمان لے آئے، لیکن دیکھو سختی آئے گی، کچھ ہوگا تو اس سے ہٹنا نہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا فرعون بہت ظالم بادشاہ ہے. وہ اپنی مخالفت میں کھڑے کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ اپنی نیا ڈوبتے ہوئے دیکھ کر کیا خاموش بیٹھے گا؟ نہیں چھوڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت انکریج کیا اپنی قوم کے لوگوں کو. قوم کے لوگوں نے بھی اتنا پیارا سا جواب دیا جب اتنا اچھا لیڈر ان کو ملا. فقالو، آیت نمبر 85 دیکھیں. فقالو علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیں وہ ایمان والے، وہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، اللہ ہی پر ہم سے بھروسہ کرتے ہیں. کہہ دیا انہوں نے ٹھیک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی پر بلیو نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اتنی خوبصورت دعا. رب بنا، اے ہمارے رب، مان لیا نا تجھ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں نا، تو پلیز آپ ایک ریکویسٹ ہماری مان لیں کہ آپ ہم کو نہیں بنانا فتنہ ظالم لوگوں کے لیے، اور پلیز بچا لیجئے ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے ایسے نافرمان قوم سے. پلیز ہم کو سیف رکھیں، ہم کو سیو کریں نا، کہ ہمیں بچا لیں. کتنی اچھی دعا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بات فتنے کی آئی ہے کہ اللہ ہم صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم کو فتنہ نہیں بنانا ایسے ظالم لوگوں پر. اب ایک ورڈ فتنہ بول کے انہوں نے تو اتنی خوبصورت دعا کی، لیکن اس کی تفاسیر آپ جب پڑھو گے دیکھو گے کہ فتنے کی کیٹیگری میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہے. سب سے پہلے تو انہیں جو ایک خوف تھا، ٹھیک ہے، اوپر تھا نا وہ کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ فرعون اور یہ ہم کو فتنے میں نہ ڈال دے. تو فتنہ یہی کہ وہ مانگ رہے ہیں دعا، ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ہم پلٹ کر فرعون کے دین میں نہ چلے جائیں، اس فتنے سے ہم کو بچا. یہ ہم پر ظلم کرے اس لیے کہ ہم تیرے دین کو چھوڑ دیں، اس فتنے سے ہم کو بچا. اور اللہ پہلے کے لوگوں پر بھی اتنی پریشانیاں آئی ہیں تو وہ پریشانیوں کے فتنے میں ہم کو نہیں ڈالنا. ایسے بہت سارے کانسیپٹ اس کے اندر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہ ایمان پر رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر استقامت عطا فرما، ہم جو ہے وہ ڈاماڈول نہ ہو جائے، اس دین سے نہ ہٹ جائے، ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائے، اس فتنے سے بچا. بہت ساری چیزیں ایک ہی جملے میں آ جاتی. پھر یہ ایسے ظالم لوگوں سے، مطلب کہ ہمارا کبھی ایسے ظالم لوگوں سے جو ہے وہ ایسے مشرکوں سے، ایسے کافروں سے سابقہ نہ پڑے کہ ہمیں اپنا دین چھوڑنا پڑے، نعوذ باللہ، اس فتنے سے بچا. ہم عمل کرنا چاہتے ہیں دین پر، لیکن ایسا کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہماری کنٹری میں نہ ہو جائے کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکے، اس فتنے سے بچا. ایک ہی آیت میں
ایک ہی دعا میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے. تو آپ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ اب تیری کتاب و سنت کے ذریعے ایک صحیح دین جو میری زندگی میں آ گیا ہے، مجھے اس پر استقامت دے، میں جمی رہوں. آپ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سماج میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے اس میں مجھے انوالو نہیں ہونے دینا. آج میجورٹی تیری نافرمانی کر رہی ہے، آج میجورٹی جو ہے تیری جو ہے وہ کتاب کو چھوڑ کر رکھی ہے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے دیے ہوئے معجزے کو پیش کیا، تو کتنی بڑی دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھا پڑھا کر لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تورات وہاں پہ پڑھی نہیں، کوئی اللہ کی کتاب پڑھی نہیں، تو کیا پتہ چلا عمل کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں. عمل کے ذریعے بھی ہم ایمان کی اور توحید کی دعوت دے سکتے ہیں. تو یہاں پر فتنے سے بچانے کی جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے، ایسے ظالم لوگوں سے بچا، اور ہم کو جو ہے یعنی کہ ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا، تیری رحمت سے نافرمان لوگوں سے بچا لینا. آج ایسے داعیے دین مجھے اور آپ کو تو ان دعاؤں کو زبان پر رہنا چاہیے ہمارے، کہ اللہ سماج کا فتنہ نہیں بنانا. میرے مقابلے میں اگر کوئی تیرے دین کا کام کرتے کرتے میری مخالفت میں، میرے اپوزیشن میں اگر کوئی ایسا فطرے باز آ جائے تو اس سے مجھے بچا لے. دعا کیا کرے؟ ایک داعیے دین کو ایک ایک قدم پر دعا کا سہارا لینا چاہیے، اللہ کو تھام کر رکھنا چاہیے. کامیابی ایسی نہیں ملتی ہے. آپ اپنے اوپر پورا بھروسہ تو کر رہے ہو، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، توکل اللہ پہ نہیں ہے، بات نہیں بنے گی. کوشش اپنی ہونی چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پہ. کیوں؟ کیونکہ اس کوشش کے لائق اس رب نے آپ کو مجھے سمجھا. جس رب نے مجھے اور آپ کو چنا کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی یہ کام کرے، تو اس رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کرے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بھی مجھے اور آپ کو نہ ناکام ہونے دیں گے اور نہ کہیں گرنے دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلندی مقام عطا کرتا ہے دنیا میں، بلند مقام. وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کرے، شہرت دے، اس کو عزت دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے یہ تمام نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں دنیا میں. تو یہاں پر جو ہے وہ خیر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کی لائف کا ایک پہلو جو یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہو گیا کہ کمپٹیشن ہوا، پھر اس کے بعد جو ایمان لے آئے کچھ لوگ، پھر ان لوگوں نے ایسی دعا کی، تو ایک یہاں پر جو ہے وہ سیکشن پورا ہوا. انشاءاللہ اگلی آیت سے ہم نے جو نیکسٹ جو ہے وہ اسٹوری میں آگے کیا ہوا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.